اچھا سر، میقات کے حوالے سے کئی سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میقات کا تصور کیا ہے اسلام میں؟ یعنی جو جگہ بتائی گئی ہیں یہاں سے آ کر آپ نے احرام باندھنا ہے، احرام کے بغیر آپ اندر نہیں داخل ہو سکتی، کیا وجہ تھی اس کی کہ اس کو میقات کہا گیا؟ دیکھیں میقات کا میں تصور سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو دیکھیے گا جیسے یہ مکہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے چاروں طرف سے لوگوں نے آنا ہے اور شروع سے آ رہے ہیں. یہاں سے بھی لوگ آئیں گے، یہاں سے بھی لوگ آئیں گے، یہاں سے بھی لوگ، یہاں سے بھی لوگوں نے آنا ہے. مختلف طریقوں سے لوگوں نے آنا ہوتا ہے. اچھا، ایک لمٹ مقرر کر دی گئی ہے کہ اس حد تک جب آپ پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد اگر آپ حج کرنے آ رہے ہیں یا عمرہ کرنے آ رہے ہیں تو بلا نیت داخل نہ ہو. اس کی وجہ یہ کہ جیسے ہی ہم احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو ہم پر کچھ اللہ کی طرف سے پابندیاں ہیں جو عائد ہو جاتی ہیں. جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم تمام حرموں میں ہوں، ایک احرام کا حرم، ایک مکہ کا حرم، تو اس کے اندر شکار آپ نے نہیں کرنا ہے. تو ہم پر پابندیاں کچھ لگائی گئی ہیں. تو اب یہ پابندیاں کہاں سے سٹارٹ ہوں گی؟ اس کی ایک حد بندی کر دی گئی ہے چاروں اطراف سے، ٹھیک ہے. اگر یہ حد بندی نہ کی جاتی تو کوئی بھی شخص اپنے گھر سے نکلتا تو سیدھا جا کے مکہ بغیر نیت کے چلا جاتا، اور جب عرفہ جانا ہوتا صرف نیت کر کے چلا جاتا، تو وہ پابندیوں کے لیے بیچ میں وقت ہی نہ ملتا. تو کچھ پابندیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی تھیں، ان پابندیوں کو ایک آخری حد تک مقرر کر دیا گیا کہ اس سے آگے اگر آپ نے آنا ہے تو اب نیت کر کے ہیں تاکہ ان پابندیوں کا آغاز ہو جائے. دوسری بات یہ کہ مکہ کے چاروں طرف سے جو نام رکھے گئے ہیں، جیسے وادی قرن آپ نے سنا ہوگا، یا یلملم نام رکھا گیا ہے. یہ کیا چیزیں، اس کا تصور بھی سمجھنا چاہیے کہ ماضی کے اندر بھی جس طرح آج کل ہم لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا باقاعدہ ایک نظام ہے. اسٹیشنز باقاعدہ بنے ہوئے ہیں، ہوائی جہازوں کے بھی ایئرپورٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں ایک ملک کا دوسرے ملک کے لیے. جب ماضی میں آپ چلے جائیں گے کہ جب جانوروں پر سفر ہوا کرتا تھا تو اس وقت بھی دنیا بے لگام نہیں چلتی تھی. دنیا نے ایک نظام بنایا ہوا تھا. جب ممالک کا سفر ہوتا تھا جسے انٹرنیشنل سفر کہتے ہیں، اس کے کچھ قواعد تھے، کچھ ضوابط تھے. جب ایک قافلہ پورا ٹرین کی صورت میں نکلتا تھا، جانوروں کا قافلہ پورا نکلتا تھا، تو یہ قافلہ کس روٹ سے جائے گا، کہاں کہاں اس کو اسٹیشنز آئیں گے، کہاں کہاں اس نے اسٹے کرنا ہے، سب چیزیں پوری دنیا میں ایک متعین تھی. جیسے آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تھے تو کچھ بچیوں نے اشعار پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. آپ نے سنا ہوگا ثنیۃ الوداع سے ایک چاند طلوع ہو رہا ہے. ثنیۃ الوداع مدینہ میں انٹرنس کا اس رخ میں ایک اسٹیشن کا نام تھا کہ کوئی بھی قافلہ جب آتا تو وہاں اسٹیشن پہ اسٹے کرے گا. پھر جس طرح ہے انسان فریش ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لی، کھانا وانا کھا لیا، اور اس کے بعد پھر قافلہ نکل کے آتا ہے. تو یہ اسٹیشن سسٹم اپنے ذہن میں رکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی دنیا سے جس وقت قافلے آتے تھے، حج کے قافلے آئیں گے شوال وغیرہ کے بعد یہ قافلے چلنا شروع ہو جاتے تھے، اور خاص طور پر عمرے کے لیے جو رجب کا مہینہ ہے یہ پورا انٹرنیشنل ایک سفر تھا. تو رجب کا مہینہ جس وقت آئے گا تو عمرے کے لیے قافلے نکلنا شروع ہو جائے، ٹرین نکلنا شروع ہو جائے گی عمرے کے لیے. تو لوگ سفر کرتے تھے اور اس کے اندر ارینج کرتے تھے اپنا تاکہ اس پورے قافلے کے ساتھ پھر سفر کیا جائے. اچھا، اب ہوا کیا کہ مکہ کے چاروں اطراف اس وقت تقریباً ملتے جلتے فاصلے سے ہی جو بڑے بڑے اسٹیشنز تھے کہ جہاں پر قافلوں نے آ کے رکنا ہی ہوتا ہے، ان اسٹیشنز کے یہ نام ہے، جیسے وادی قرن ہے، یلملم ہے یا دیگر ہے، یہ ان اسٹیشنز کے نام ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں اطراف سے ذکر فرما دیا کہ یہ لاسٹ اسٹیشن ہے، یہاں پر نیت کریں اور اس کے بعد پھر آگے داخل ہوں. اس کے بعد پھر اجازت نہیں دی کہ آپ ایسے ہی اندر آ جائیں، ورنہ پابندیاں کب کرنی ہیں ہم نے؟ گھر سے لے کے یہاں تک بغیر پابندی کے آ گئے تو اب بھی نیت نہیں کریں گے تو پابندیاں کتنی رہیں گی؟ پھر تو وقت ہی ختم ہو گیا. تو یہ وہ اسٹیشنز ہیں، یاد رکھیے گا. ایک چیز اور اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے. آپ کو معلوم ہوگا کہ رجب کا مہینہ، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، آپ قرآن پاک کی نص پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات ذکر کیے کہ لا تظلموا فیہن، کہ اس کے اندر ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر قتال نہیں ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے ہیں. یہ سارے احکامات ان 4 مہینوں میں ذکر ہیں. وہ کیوں ذکر ہیں وہ بھی میں آپ کو آج سمجھ میں آ جائے گی اچھے طریقے سے، کہ جس وقت یہ 2 لمحے آتے تھے رجب کے اور حج کے، تو انٹرنیشنلی سفر بہت زیادہ ہو جاتے تھے مکہ کے لیے. جب سفر ہوتے تھے اس وقت ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، تو اس وقت اسی طرح جانوروں کی ٹرینیں بنا کے تو ہر ملک والے کو پتا ہوتا تھا کہ بھائی قافلے آ رہے ہیں اور حج کے لیے آ رہے ہیں. اور جو بھی حج کے لیے جاتا تھا تو مال و دولت اس کے پاس ہوگا، اس لیے کہ وہ کافی دنوں کا، آج کل تو بڑے مختصر سے دن ہوتے ہیں نا، جانوروں کا تو سفر ہی مہینے ڈیڑھ مہینے کا سفر ہوگا. تو ان کے پاس مال و دولت بھی ہوگا، کھانے پینے کا بھی سامان ہوگا، سب کچھ ہوگا، ہر ایک کو معلوم ہوتا. تو چوری چکاری بہت زیادہ
بڑھ بھی جایا کرتی تھی کبھی کبھی کہ ان دنوں کے اندر کہ جب حرمت والے مہینے آئے, لوگ اللہ کے گھر میں سفر کرنے آ رہے ہیں, بھائی وہ قافلہ آئے گا, اسٹیشن بھی پتہ ہوتے تھے, تو بھائی وہاں پر لوٹ لیا قافلہ. یہی وجہ ہے کہ جو 4 مہینے ان کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا کہ اللہ کے مہمان جو آ رہے ہیں ان پر بری نظر نہیں رکھنا, بلکہ ان کی مہمان نوازی کرنا. کسی بھی شہر سے وہ قافلہ گزر رہا ہو تو آپ مہمان نوازی کرنا, نہ کہ ان کو لوٹنا. اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ لا تظلموا فیہن کا جو لفظ ہے نا, کہ اس مہینے کے اندر ظلم نہ کرنا ان قافلے والوں پر, یہ 2 طریقے سے قرآن اس کو ذکر کرتا ہے. ایک تو یہ کہ انفرادی حیثیت کے اندر بھی انسان ان قافلے والوں پر بری نظر نہ رکھے کہ بھئی مال و دولت کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم چھین لیں. اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاں حکومت ایسی ہو کہ جو اسلام مسلمان ہے تو وہ قانون بھی ایسا بنائے کہ وہاں پر چوروں کی رسائی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ قافلوں کو, کیونکہ حکمرانوں کو بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ بھئی امن رہنا چاہیے ان مہینوں میں جو اللہ کے مہمان آ رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ رستے میں ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ چیز ہے جو میقات کا تصور آپ کو بتایا. لوگ آتے تھے یہاں, یہ اسٹے ہوتا تھا یہاں پر, جیسے کراچی سے ٹرین میں کوئی جا رہا ہے پنجاب, حیدرآباد بڑا اسٹیشن ہے, اور روڑی سکھر بڑا اسٹیشن ہے, اس کے بعد خانے وال بڑا اسٹیشن ہے, پھر لاہور بڑا اسٹیشن ہے. ٹھیک ہے, اب میں اگر آپ کو بولوں اگر آپ لاہور آ رہے ہو تو خانے وال لاسٹ اسٹیشن ہے کہ جہاں سے آگے آپ نے فلاں نیت سے کام کر کے آنا ہے, تو وہ اسٹیشن ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو جگہ ہیں یہ اس وقت اسٹیشنز وغیرہ ہوا کرتے تھے, لہٰذا وہ لمٹس نبی پاک علیہ السلام نے مقرر فرما دی. اچھا, یہاں پر ایک مسئلہ اور ہوتا ہے جس سے بیان کیا گیا کہ جناب احرام کی حالت ضروری ہے, ان میقات میں داخل ہونے سے پہلے احرام ضروری ہے. اب غالباً فقہائے احناف اور آج کل تقریباً تمام ہی پاکستان کے علماء جو فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ادھر داخل ہونا ہے نا تو احرام ضروری ہے. اب بندہ سوال کرتا ہے جناب میرا تو اندر جا کر کام ہے, بزنس ہے, تو میرا تو جاب کا آنا جانا ہے, اب میرے لیے تو پرابلم ہو جائے گی کہ جناب میں روزانہ احرام باندھوں. تو کیا ہر ایک کے لیے احرام کی پابندی ضروری ہے یا صرف حاجی اور عمرہ کرنے والے؟ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پاکستان میں یا برے صغیر کے ماحول میں کہ جو بھی شخص اس میقات کو کراس کرے کسی بھی نیت سے, چاہے وہ کاروبار کے لیے جا رہا ہو, چاہے وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہو, تو اس پر لازم ہے کہ وہ نیت کرے گا عمرے کی, پھر اندر داخل ہو سکتا ہے, ورنہ گناہ گار ہوگا. بالکل یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے, بلکہ جو بھی حج کی نیت سے جا رہا ہے یا جو بھی عمرے کی نیت سے جا رہا ہے اس کے لیے یہ پابندی نبی پاک علیہ السلام کی جانب سے لگائی گئی تھی کہ آخری حد یہ ہے, اس کے بعد پھر نیت کر کے ہی آپ نے داخل ہونا ہے تاکہ وہ پابندیوں کے لیے کچھ وقت آپ کو ملے. تفس تو طاری ہونا چاہیے, جو پچھلے بھی ہم نے پروگرام میں ذکر کیا تھا, وہ جس کو ہم نے قضائے تفس کرنا ہے جا کر. اگر ڈائریکٹلی وہاں جا کر کے عرفہ میں کھڑے ہو کے نیت کر لی تو پابندی کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا. تو جو حج کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے پابندی ہے, جو عمرے کے لیے. اگر کوئی شخص حج کی نیت اس کی نہیں ہے, عمرے کی نیت اس کی نہیں ہے, تو میقات سے اندر جائے, میقات سے باہر ہے, کوئی پابندی نہیں. فقہ شافعیہ, مالکیہ, حنبلیہ سب اس پر متفق ہیں. صرف فقہ حنفی کے بہت سے علماء ہیں جو ذکر کرتے ہیں کہ یہ مطلق حکم ہے, کسی بھی نیت سے جائیں گے عمرہ کرنا پڑے گا, لیکن یہ مسئلہ بالکل کمزور ہے. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت داخل ہوئے تھے فتح مکہ میں, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ باندھا ہوا تھا. امامہ باندھنا صحابہ کو ذکر کر رہے تھے, احرام کی حالت نہیں تھی, یعنی بغیر احرام کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے تھے. احرام کی نیت میقات کراس کر کے گئے نا نبی علیہ السلام, لیکن اس وقت عمرے کی نیت نہیں تھی. جب نیت نہیں تھی تو نبی علیہ السلام نے امامہ باندھا ہوا تھا, احرام نہیں. احرام ہوتا تو ننگے سر جانا ہوتا. تو صحابہ اس لیے بیان کر رہے تھے کہ اس وقت چونکہ عمرے کی نیت نہیں تھی تو بغیر اس کے احرام کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے. تو یہ مسئلہ زیادہ درست ہے کہ یہ جو حج کرنے والا ہے یا عمرہ کرنے والا ہے اس کے لیے ہے, کاروبار کے لیے آنے جانے والوں ان کے لیے بالکل ایسا مسئلہ ہے. اچھا, جیسے ابھی آپ نے بیان کیا کہ چاروں اطراف میں جو ہے وہ میقات قائم کر دی گئی ہیں, بھئی یہاں سے داخل ہونا ہے تو آپ نے احرام بنانا ہے. اب وہ مختلف نام ہے میقات کے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پرانے دور سے ایک نام چلتا ہوا آ رہا ہے, پاکستان سے جانے والوں کے لیے میقات بنتی ہے یلملم. آج کل بھی ہمارے علماء کرام یہی بیان کرتے ہیں بھئی یلملم آپ کی جو ہے نا میقات ہے, یہاں سے آپ نے احرام باندھ لینا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آج بھی ہماری میقات یلملم ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہو چکی ہے؟ ہماری میقات یلملم اب نہیں بنتی ہے, ہماری میقات جو ہے پاکستان سے جانے والوں کی وادی قرن بنتی ہے. اچھا, یلملم دیکھیں کیوں یہ ایک غلطی ہے جو ابھی پھیلی ہوئی ہے جس کو دور نہیں کیا گیا. میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں, آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ دیکھیے گا, یہ پاکستان یہاں پر ہے, پاکستان یہاں پر ہے, ٹھیک ہے, ہندوستان پاکستان یہ ایریا بنتا ہے. اچھا, جس وقت یہاں پانی کے سفر ہوتے تھے, آج سے آپ چلے جائیں 50-60 سال پہلے, تو پانی کے جو جہاز ہیں وہ جایا کرتے تھے. تو جب پانی کا جہاز سفر کرتا ہے تو آپ اس کو نقشے میں بھی دیکھیں گے تو اس کا روٹ بنتا ہے, یہ پانی سے ہوتا ہوتا اس راستے سے, یعنی یمن والے راستے سے یہ داخل ہوتا تھا. اور جو بھی یمن والے راستے سے داخل ہوتا ہے تو اس کی میقات یلملم ہو جاتی ہے. تو پاکستانی بھی, انڈین یا پاکستانی, جس وقت یہ پانی کے جہازوں سے جاتے تھے روٹ یمن کا پڑتا تھا, تو علماء ذکر کرتے تھے کہ آپ کی میقات یلملم ہے. اب پانی کے جہازوں سے سفر ختم ہو گیا ہوا ہے, اب تو ہوائی جہاز میں ہم بیٹھتے ہیں اور یہاں سے وہ سیدھا جاتا ہے مکہ. تو اب یہ روٹ ہوائی جہاز کا نہیں ہے, ہوائی جہاز کا روٹ ہے یہ. صحیح.
وادی قرن سے. تو یہ پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، یہ جس وقت فلائی کر کے جاتے ہیں تو وادی قرن سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، نہ کہ یلملم کے رستے سے. اس لیے یہ میقات پاکستانیوں کی پہلے تھی جب پانی کا سفر تھا. ابھی وادی قرن ہے میقات ہماری، یلملم میقات نہیں. معذرت کے ساتھ ابھی جو ہمارے حال کے علماء کرام ہیں فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے، وہ تو کہتے ہیں یلملم کی میقات ہے. مطلب ان کو ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جناب روٹ چینج ہو چکا ہے، پہلے پانی کے جہاز تھے، اب ہوائی جہاز ہیں، اب یہ الگ راستے سے جاتے ہیں تو الگ میقات بنے گی. تو ان کو ذہن میں نہیں. میں نہیں کہہ سکتا کہ کس نے ایسا کہا ہے، لیکن اگر کوئی عموماً ایسا کہہ رہا ہے، بلکہ کہتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے اور لکھا، جو آج کل کتابچے مل رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اردو میں، اس میں بھی یلملم میقات کا ذکر ہوتا ہے. تو شاید توجہ نہ گئی ہو، میں یہی ذکر کر سکتا ہوں. اور توجہ نہ جانے کی سب سے بڑی وجہ بدقسمتی ہمارا ماحول ہے، وہ تقلیدی ماحول ہے، تھوڑا سا تحقیقی ماحول نہیں ہے. مثال کے طور پر آج سے 50 سال یا 100 سال پہلے کے علماء ذکر کرتے آئے ہیں اپنی کتابوں میں کہ ہماری میقات یلملم بنتی ہے، اور انہوں نے بالکل ٹھیک ذکر کیا کہ اس وقت پانی کا سفر تھا اور وہ جہاز جاتا تھا یمن کے رستے، تو یلملم میقات پڑتی ہے. اب جس وقت پانی کا سفر ختم ہو گیا، ہوائی جہاز کا سفر ہے، تو ہمیں بالکل دیکھنا چاہیے تھا کہ بھائی اب روٹ وہی ہے، چینج تو نہیں ہو گیا. لیکن جو تقلیدی ذہن ہوتا ہے نا، اس کے اندر پھر تحقیق کی طرف دماغ جاتا ہی نہیں ہے. وہ صرف جو بات لکھی ہوئی مل گئی اسی کو چلاتا چلا جائے گا. پھر آپ کل کو بولیں گے یار یہ بات غلط ہے، وہ کہیں گے کیسے غلط ہے، اتنے عرصے سے چلتی آ رہی ہے، وہ سب علماء پاگل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. حالانکہ وہ علماء بھی ٹھیک ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ اس تحقیق کی طرف جانا پسند ہی نہیں کریں گے. یہاں پر بھی کچھ ایسا مجھے لگتا ہے کہ یلملم نام ایک بڑا مشہور ہو گیا، اور بالکل ٹھیک تھا ماضی میں، لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو اس میں بالکل تحقیق کر لینی چاہیے کہ اب ہمارا عمومی جو روٹ ہے وہ وادی قرن سے ہو کر ہی جاتا ہے، لہذا میقات یلملم نہیں بنتی. لیکن جو بندہ جا رہا ہے وہ وادی قرن سے گزر رہا ہے، لیکن یہاں سے نہیں گزر رہا، اب اس نے احرام یہاں سے پہنا نہیں، اس کو بتایا نہیں کہ بھائی ابھی تو تمہاری میقات آئی نہیں ہے، تو وہ گناہ اس پر رہے گا یا بتانے والے غلط ہے؟ اب کیا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں پتا یا پتا تھا، کسی اہل علم سے ہی سنا، ان کو غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن آئندہ احتیاط کیجیے. سر یہ مسئلہ بڑا خراب ہے نا، جو بھی آپ نے لفظ ذکر کیا تقلید، یعنی بس جو ایک بات چلتے ہوئے آ رہی ہے اسی کے پیچھے لگے رہو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں سوچ سکتے آپ، یا بڑوں نے جو کلام کر دیا اس میں کچھ آپ نہیں سوچ سکتے، ورنہ آپ بے ادب کہلائیں گے کہ جناب وہ لوگ پاگل تھے، وہ بڑے علماء تھے، ان سے زیادہ کیا تمہارے پاس قرآن فہمی آ گئی ہے، تم یہ باتیں کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ یہ تقلیدی ذہن کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں راستے دو ہی ہیں، ذہن میں رکھ لیجیے گا، راستے دو ہی ہیں، یا تقلید ہے یا تحقیق ہے، تیسرا راستہ کوئی نہیں. صحیح. آپ نے کون سا راستہ چننا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک آپ کو کس راستے کی دعوت دے رہا ہوتا ہے. ایک کفار کا قول آتا تھا، کفار کہتے تھے کہ اما الفینا علیہ آباءنا، جو چلتا آ رہا ہے ہم اسی کو چلائیں گے. اس کے مقابلے میں قرآن ذکر کرتا تھا بالبینات والزبور، دلائل میں غور و فکر کرو، بینات کی طرف غور و فکر کرو. تقلیدی ذہن اور تحقیقی ذہن یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے اور آگے تک بھی چلتا چلا جائے. بدقسمتی ہمارا دین جو ہے نا، آپ ذہن میں رکھیے گا، فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا. ایک دفعہ فرقہ واریت بن جائے تو قرآن ذکر کرتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر بندہ اپنے اس دائرے میں محدود ہو جائے گا اور اپنے اس دائرے کے اندر وہ خوش گھوم رہا ہوگا کہ وہ سبحان اللہ کیا دلائل ہے ہمارے پاس. اس لیے کہ اس کی سوچ اس فکر تک محدود ہو گئی یا اس فرقے تک محدود ہو گئی، اس کو وہی حق لگ رہا ہوگا، وہ غلط نہیں ہوگا اپنے تائیں، اس لیے کہ اس نے اپنے ذہن کو ہی محدود کر دیا. وہ کہہ رہا ہے یہی قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیتیں سامنے دیکھ کر بھی آنکھوں کے آگے ایسے پردے آ جائیں گے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس علت کی طرف اشارہ فرمایا. بلکہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی نبیوں کو وحی کی، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لا تتفرقوا فی، کہ فرقہ وار فرقے نہیں ہونے چاہیے. یہ بہت بڑا عیب ہے ہمارے یہاں، فرقوں کے نام پر، فکروں کے نام پر محدود کر دیا لوگوں کے ذہنوں کو. کہ یہی وجہ ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی شخص جو فرقے میں تھا یا کسی مخصوص فکر کے اندر وہ اپنے آپ کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، جب اس سے نکلتا ہے تو سر اب دیکھ لیں وہ وہی قرآن پڑھ رہا ہوگا، خود کہہ رہا ہوگا کہ یار پہلے اندھا تھا، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، پڑھ کے جا رہا ہوں سامنے ہی آیت، لیکن کبھی توجہ ہی نہیں کی ہے. تو یہ عیوبات ہیں. قرآن کی آیت پہ غور کریں، کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ خوش رہے گا، اپنے اس دائرے کے اندر ہی جی رہا ہوگا، اسے لگ رہا ہوگا سبحان اللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. تو دیکھو قرآن میرے مطابق ہی بات کر رہا ہے، مطابق بات نہیں کر رہا ہوتا. جب ہماری بنیاد جو ہے وہ اس نحوست کے اوپر کھڑی ہو جائے جس کو قرآن منع کر رہا ہے بار بار مختلف انداز میں، تو پھر برکت کبھی بھی نہیں پڑتی. تو یہ جو تقلید کا عنصر ہے نا، یہ اصل میں وہ نحوستوں میں سے ایک نحوست ہے. یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے، یہ آپ کو جامد کر کے رکھ دیتی ہے. بالکل بھائی وہ بڑے تھے تو سر بڑے چھوٹے کا تعلق نہیں ہوتا، تحقیق کے میدان میں بڑا چھوٹا دیکھا ہی نہیں جاتا. اس کو آسان سی مثال آپ دیکھیں کہ آپ اگر کرکٹ کھیلنے چلے گئے اور ابھی نئے نئے پاکستانی ٹیم میں آپ کو موقع مل گیا، اچھا آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے انڈیا سے،
اچھا انڈیا میں بڑے بڑے پلیئر ہیں, سامنے وراٹ کوہلی پلیئر ہے, بڑے بڑے ہیں, ان کی زندگی گزر گئی کرکٹ کھیلتے ہوئے, لیکن وہاں پر میدان کے اندر آپ کیا بولیں گے کہ سر چونکہ آپ کی عمر زیادہ, آپ کا تجربہ زیادہ, آپ کا ریکارڈ زیادہ, لہٰذا میں تو آپ سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتا, میں آپ کو بالنگ نہیں کرا سکتا سر. ایسا نہیں ہوگا سر, جب آپ میدان میں کھڑے ہو گئے پھر بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, پھر کارکردگی ہوتی ہے آپ کی. تحقیق یہ چیز ہوتی ہے کہ تحقیق کے میدان میں جب آپ آ گئے ایک دفعہ, پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کون بڑا کون چھوڑا, آپ اس کوالٹی کو دیکھتے ہیں, آپ اس دلیل کو دیکھتے ہیں, اس استدلال تمسک کو دیکھیں گے, اس کے بعد فیصلہ کریں گے کون ٹھیک تھا یا کون غلط تھا. یہ دو بہت الگ نہج ہیں. تقلید کے نہج کے اندر یہ چیز بے ادبی لگ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ غلط کہہ رہا ہے, وراٹ کوہلی کو غلط کہہ رہا ہے. سر وہ نہیں غلط کہہ رہا, بات صرف یہ ہے کہ منہج بہت الگ ہے. تو تقلید کے منہج میں یہ بے ادبی ہیں, تحقیق کی منہج میں یہ انصاف ہے. اس کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ جس وقت شہادت کی بات ہو تو چاہے اپنے خلاف ہو, چاہے والدین کے خلاف ہو, چاہے قریبی رشتہ داروں کے خلاف, بات رب کی ہو تو حق بات کیجیے, خلاص. یہ تحقیق کا منہج ہوتا ہے. اچھا سر تھوڑا سا فرق ذرا یہ سمجھائیے, جیسے یہ بیان ذکر کرتے ہیں کسی سے کہ جناب اس طریقے کی تقلید اسلام میں نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں بھائی سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے, اللہ نے وہیں پر تقلید کا ذکر کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو یہ تقلیدی کا ذکر چل رہا ہے. اب اس آیت میں اور آج کی یہ تقلید, ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ سر میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ جس وقت آپ کے آنکھوں کے آگے چشمہ لگ گیا کسی فکر کا, کسی فرقے کا, آپ کو قرآن وہی لگ رہا ہے جو آپ کی سوچ ہے. صحیح. اس لیے صراط الذین انعمت علیہم کے اندر آپ کو وہی لگ رہا ہے کہ جو آپ کا ذہن بنا ہو. آپ جہاں قرآن لے کے جا رہے ہو وہاں آپ نہیں جا رہے, جہاں سے آپ کو ایک چیز مل چکی ہوئی ہے آپ قرآن سے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے صراط الذین انعمت علیہم خالصتاً تقلید کے رد کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کس کے راستے کے اوپر آپ نے چلنا ہے, جس پر اللہ کا انعام ہوا. انعام کن پر ہوا قرآن پاک نے متعین بھی کر دیا, وہ نبیین ہے, وہ صدیقین ہے, وہ شہداء ہے, وہ صالحین, جن کو قرآن نے ذکر کیا. جن کو قرآن نے ذکر کیا کھول کے پڑھ لیں ان کے حوال, کیا وہ تقلید کرتے رہے تھے یا ما الفینا علیہ آبانا کے خلاف کھڑے ہو کر حق کو مانا تھا بالبینات والزبر؟ قرآن نے تو ان کی یہ بھی بیان کیا. ہر نبی جب تشریف لائے, نبی پچھلی جو رسمیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں, تواتر چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ان تواتروں کو توڑ کے ہی دلیل کے بنیاد پر ایک بات کی, اسی کو مانا تو مومن ہوئے, صدیق ہوئے. تو سر تقلید توڑ کے ہی تو وہ صدیق ہو رہے ہیں جن کے رستے کی طرف قرآن ہمیں لگا رہا ہے. بھائی ایک بندہ مومن کب ہوگا؟ اللہ کے نبی پر ایمان لا کر. تو جب اللہ کے نبی اور رسول تشریف فرما ہوتے ہیں وہ تو ان رسموں اور کفریات اور شرکیات چلتی ہوئی جو آ رہی ہوتی ہیں ان کو رد کر دیتے ہیں دلیل کے ساتھ. تو جس وقت بندہ مومن ہوتا ہے تو تقلید توڑ کے ہی مومن ہو رہا ہے, انہی کا رستہ اللہ بیان کر رہے ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ جب میں نے کسی اینک کو لگا لوں گا نا تو اس اینک کے بعد مجھے جو چیز پہلے نتیجہ پہلے سے دماغ میں قرآن کی آیتوں کو میں وہاں لے کر جاؤں گا اور آپ کو جاتی بھی نظر آ رہی ہو, یہ بے برکتی ہے. ایک دفعہ آپ کی نظر سے وہ اینک اتر جاتی ہے, اب آپ کہتے ہیں جہاں مجھے قرآن لے کے جائے گا میں نے وہاں جانا ہے. صحیح. یہ دو بہت الگ جہتیں ہیں. اس لیے ہمارے یہاں بد نصیبی یہ کہ ہم فکروں میں, فرقوں میں, اسی کے اندر پھنسے ہیں. ہمارے ذہنوں میں نتائج پہلے ہیں, ہم قرآن کو اس پر قرآن کو محمول کر رہے ہیں. ہم وہاں نہیں جا رہے, ہم قرآن کو وہاں محمول کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں قرآن پاک کے صریح نص مل جائے گی ہم تعویل کر دیں گے. ہم سے زیادہ تعویل پسند کوئی ہے, ماہر ہے کوئی دنیا میں؟ آپ بولیں سر یہ آیت جو ہے نا سر یہ آپ کے موقف کے خلاف ہے, اچھا نہیں یہاں پر لغوی معنی مراد ہے, یہاں پر فلاں معنی مراد, ٹوپی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نتائج میرے دماغ میں پہلے ہیں, قرآن کو میں نے وہاں پر لے کے جانا ہو. یہ برائیاں آتی ہیں تقلید کے منہج کے اندر. بہرحال حج کا پروگرام تھا, آپ نے سارا تقلید کے اوپر ہی چھیڑ دیا تو میرے خیال ہے زیادہ ہم آگے پیچھے ہو گئے. اچھا موضوع اچھا چل گیا تھا تو میں نے کہا سوالات بیچ میں کر لیے جائیں تقلید کے حوالے سے. ٹھیک ہے سر, اس کو یہیں پر روکتے ہیں. اچھا آخر میں یہ ذکر کر دوں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ قرآن پاک میں جو حج سے متعلق آیات ہیں مختلف مقامات پر, ایک تو ناظرین بھی وہ پڑھ لیں, ان کو بھی بڑا لطف آئے گا, اور میں چاہتا ہوں کہ کسی پروگرام میں آپ وقت دے کر نا اس کو بورڈ پر سمجھائیے ذرا آیتوں کو تفصیل کے ساتھ. حج کی ساری حج کی ساری آیات تو انشاءاللہ وہ بھی کسی پروگرام میں کر لیتے ہیں, بلکہ جلدی کرنا پڑے گا چونکہ حج آگے آ ہی رہا ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, حج ہر سال آئے گا, کوئی مسئلہ نہیں, سمجھے اچھی طریقے سے تو حج تو آتا رہے گا. تو جس طریقے سے آپ نے ہمیں سمجھایا ہے تو وہ بڑا لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے قرآن کی آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں جہاں پر حج کا بیان چل رہا ہے تو لطف آتا ہے. تو میں چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کریں کسی دن. ٹھیک. میقات کے حوالے سے پروگرام تھا, اس میں ایک معاملہ بس یہی تھا کہ پہلے ہماری پاکستان ہندوستان سے جانے والے لوگوں کی جو میقات تھی وہ یلملم کہلاتی تھی, لیکن اب چونکہ ہوائی سفر ہوتا ہے روٹ تھوڑا چینج ہوا تو وہ ہماری میقات جو ہے وادی قرن کہلاتی ہے. یہ تھوڑی سی مفتی صاحب نے وضاحت دی, اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کو بہت جزائے خیر بھی عطا فرمائے. آخر میں اعلان سماعت فرما لیجیے. 29 جون سے ہمارا ایک کورس اسٹارٹ ہو رہا ہے قرآن فہمی اور حدیث فہمی کے حوالے سے اصول استدلال کے نام سے. تو اگر آپ اس کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہا ہے, آپ ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں.